حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو بھی تارا زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ عزیزان گرامی، اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ چونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق ہے، ربط ہے، کانٹیکٹ ہے، ملاپ ہے، سنگم ہے۔ اسی طرح مقرر وہ شاعر میں جو ربط اور تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے، وہیں تقریر کی حیثیت ایک مرگزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم۔ اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا برقرار رہتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے اور مضبوط بناتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لے چلتا ہوں جس کا بڑی شدت سے اور بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی نگاہیں منتظر و مشتاق ہیں، تو لیجئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں، تو میں تقریر کے لیے، بیان کے لیے سب سے پہلے جن کو مدعو کر رہا ہوں، جن سے میرے مراد نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد ارحم صاحب ام فیضہم، جو جھنجھانا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ناظم مدرسہ تعلیم القرآن کہلاوڑا۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ مفتی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائے اور مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سبھی کے قلوب کو جلا بخشے۔ ہمارے جلسے کے اندر ایک مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں سرزمین میرٹھ سے، حاجی بشیر صاحب۔ انہوں نے اپنی والدہ کے لیے، والدہ کے نام سے جو بسم اللہ ان کا نام ہے، 5000 روپے مدرسے کو عنایت کیے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی گاڑی کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ادب سے پہلے سلام ان کو عباد صبا کہیو. ادب سے پہلے سلام ان کو عباد صبا کہیو. پھر اس کے بعد غریبوں کا ماجرا کہیو. کمی نہ کیجیو کچھ اس میں اپنی جانب سے گزر رہی ہے جو ہم پر ذرا ذرا کہیو. نہ غم گسار نہ ہمدم کوئی رہا کہیو. نہ غم گسار نہ ہمدم کوئی رہا کہیو. بس ان کا نام باقی ہے آسرا کہیو. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، علماء کرام، میرے لیے مسرت کا مقام ہے کہ مجھے پیر طریقت رہبر ملت حضرت الحاج قاری حفظ الرحمن صاحب
دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت دی اور میں آپ حضرات کے بیچ میں آیا، اور آپ بڑی دیر سے اور بڑی دور سے آئے ہوئے، کوئی یہاں کا اور کوئی وہاں کا، کوئی ادھر کا اور کوئی ادھر کا، اس جلسے کے اندر تشریف لائے تاکہ یہاں سے کوئی کہ پیغام آپ کو ملے، کوئی چیز آپ کو ملے جس کی وجہ سے آپ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر رخ پر، زندگی کے قدم اور قدم پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ بہرحال میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کچھ بچے ملحد اور دہریے ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کچھ بچیاں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کچھ بہنیں اس مذہب کو چھوڑ کر دوسری روش اختیار کر رہی ہیں، اور دور نہ جائیں، آپ ہی خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ نے مذہب سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کیا، آپ کے پاس مذہب کی کون سی علامت، آپ کے پاس مذہب کی کون سی نشانی، آپ کے پاس مذہب کی کون سی نشانی باقی رہ گئی؟ کیا آپ نے مذہب کے تشخص کو برقرار رکھا؟ کیا آپ نے مذہب کے احکامات کو برقرار رکھا؟ کیا آپ نے اس دین کو سمجھا؟ کیا آپ نے اس مذہب کو سمجھا؟ کیا آپ نے اس مذہب کے خاطر جو قربانیاں آپ سے پہلے لوگوں نے دی ہیں آپ نے ان کے بارے میں سوچا؟ کیا آپ نے اس مذہب کی خاطر اس مذہب کے پیشوا، اس مذہب کے رہنما، اس مذہب کے لیڈر، اس مذہب کے قائد پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد رکھا یا پھر ان کو پسے پشت ڈال دیا؟ کیا آپ نے صحابہ کی قربانیوں کو یاد رکھا یا آپ نے ان کو بھلا دیا؟ کیا آپ نے تابعین کی قربانیوں کو یاد رکھا یا آپ نے ان کو گٹھیا میں باندھ کر کسی اندھیری کوٹھری میں رکھ دیا؟ کیا آپ نے اس مذہب کے متوالوں، اس مذہب کے جیالوں، اس مذہب کے اوپر مر مٹنے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھا یا آپ نے ان کو بھی فراموش کر دیا؟ آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے تھا، آپ نے اپنی قربانیوں کو کچھ تو یاد کیا ہوتا، آپ نے اپنی قربانیوں کو کچھ تو یاد رکھا ہوتا، آپ نے اپنی تاریخ کے ساتھ کچھ تو اپنا رشتہ مضبوط کیا ہوتا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی قوم، اگر کوئی کمیونٹی، اگر کوئی بھی انسان اپنی تاریخ کو بھلا دیتا ہے، اپنی تاریخ سے اپنا رشتہ کمزور کر لیتا ہے، تاریخ اس کو بھلا دیتی ہے، تاریخ اس سے منہ موڑ لیتی ہے، تاریخ اپنا چہرہ پھیر لیتی ہے اور دنیا کی دوسری قوموں کی تاریخ لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ آج وہی دور ہے، آپ نے اپنی تاریخ سے منہ موڑا، آپ نے اپنے عظیم رہنماؤں، عظیم لیڈروں کی قربانیوں کو بھلایا اور ان کی تاریخوں کو بھلایا، تو دنیا آپ سے منہ موڑ رہی ہے، تاریخ اپنا چہرہ آپ سے ایک طرف لے جا رہی ہے اور دنیا آپ کو دوسری قوموں کی تاریخ تو بتا رہی ہے لیکن آپ کو اپنی تاریخ یاد نہیں، اسی وجہ سے دنیا آپ کو اپنی تاریخ نہیں بتاتی۔ اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی اس آیت کا ٹکڑا پیش کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس کے بارے میں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم نے کسی قوم کی، اگر تم نے کسی کمیونٹی کی، اگر تم نے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی راہ روی اختیار کی، اگر تم نے کسی دوسرے مذہب کے اوپر اپنا چلن ڈال دیا اور تم نے دوسری قوم اور دوسری کمیونٹی کا راستہ اختیار کر لیا، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ، تو یاد رکھنا آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مذہب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، پیغمبر سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، مذہب اسلام سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ اگر آپ کو پھر تاریخ یاد رکھے گی تو آپ کو بے وفا یاد رکھے گی، اگر آپ کو تاریخ یاد رکھے گی تو پھر آپ کی تاریخ داغدار ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ کو اپنے تشخص کو برقرار رکھنا، اپنے اسلام کے احکامات کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر آپ نے سوچا اور اگر آپ نے اپنے ذہن کو اس طرح سمجھا لیا کہ جیسے دنیا چلے گی، جیسے دنیا اپنے رنگ دکھائے گی، ہم بھی اس کے اندر ڈھلتے چلے جائیں گے، تو دنیا آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
آج وہ دور آیا، دنیا چاہتی ہے آپ مذہب کو چھوڑ بیٹھیں، دنیا چاہتی ہے آپ اسلام سے اپنا رشتہ کمزور کر لیں، اور یہ کوششیں نہ جانے کب سے ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آپ ثابت قدمی دکھائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم نے ثابت قدمی چاہیے، اگر تمہیں اپنے قدم کے اندر جماؤ چاہیے، اگر تمہیں ٹکاؤ چاہیے، اگر دنیا کے اندر تمہیں اقتدار، حکومت اور تمام چیزیں چاہیے، تو تمہیں ایک ہی کام کرنا ہوگا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں کامل مسلمان بننا ہوگا، تمہیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہوگا، جس کو قرآن یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اے مسلمانوں، رب نے یہ نہیں کہا اے منافقوں، رب نے یہ نہیں کہا اے مذہب اسلام کے نہ ماننے والوں، رب نے یہ نہیں کہا اے کافروں، بلکہ رب نے اگر کوئی پیغام دیا، رب نے اگر کوئی پیغام رسا بھیجا تو اس کے ذریعے سے یہ کہلوایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ اگر رب چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین کافروا، یہ بھی کہہ سکتا تھا اے منافقو، اے کافرو، اے بدنصیبو، تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، نہیں، رب نے یہ نہیں کہا، رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ رب کو پتا تھا تم مذہب کو چھوڑ بیٹھو گے، تم مذہب کی قربانیوں کو بھلا بیٹھو گے، رب کو پتا تھا کہ تم جو پیغمبر نے تمہاری خاطر قربانیاں دی ہیں تم اس قربانیوں کو بھلا ڈالو گے، تو پیغمبر محمد رسول اللہ پر وحی نازل کی گئی اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، سبق ان کو یاد دلا دینا، سبق ان کو پڑھا دینا، بات ان کو سمجھا دینا اور کہہ دینا تمہیں ایمان کے اندر داخل ہونا ہے، اور وہ ایمان کوئی ڈاواڈول ایمان رب کو پسند نہیں، کچا ایمان رب کو پسند نہیں، کمزور ایمان رب کو پسند نہیں، رب کو اگر پسند ہے تو طاقتور مومن، اگر رب کو پسند ہے تو قوت و بازو والا مومن رب کو پسند ہے، رب کو اگر پسند ہے تو کامل مسلمان پسند ہے، ڈاواڈول ایمان اللہ کو پسند نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ نے اپنے مذہب کی نشانیوں کو بھلایا، اس کی پہچان کو بھلایا، اس کی علامتوں کو بھلایا، دنیا تمہیں ذلیل و رسوا کر رہی ہے، حالانکہ قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے آپ تو یہ چاہتے ہیں آپ عزت یافتہ ہو جائیں، آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا یہ تسلیم کرے کہ ہاں تم ہی اس کے قائد، تم ہی اس کے لیڈر، تم ہی اس کے رہبر، تم ہی اس کے رہنما ہو، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اس کی خاطر قربانیاں نہیں دو گے، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے پرانے اور پچھلے لوگوں کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھو گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، میں لیے چلتا ہوں آپ کو آج سے 1450 سال پہلے، لیے چلتا ہوں آپ کو اس بنجر زمین جس کو مکہ المکرمہ، جس کو خانہ کعبہ جس جگہ ہے وہاں پر اس سرزمین میں لے چلتا ہوں، دیکھیے گا اس کا کیا عالم تھا، وہ خانہ کعبہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے ذریعے سے تعمیل فرمایا، پھر اسی کے ذریعے سے نوح کو کہا کہ تم بھی جاؤ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، پھر کہا گیا ابراہیم کو جاؤ تم بھی اس کی تعمیر کرو، کہا اسماعیل کو تم اپنے والد ابراہیم کو اینٹیں پکڑواؤ، پھر کہا اسماعیل کو کہ جاؤ تم اپنی نسل کو بتا دینا یہ قبلۃ اللہ، یہ کعبۃ اللہ رب ذوالجلال نے دنیا کے سینٹر میں بنایا ہے، دنیا کے بیچ میں بنایا ہے، بتا دینا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک یہ خانہ کعبہ موجود رہے گا، جس وقت رب ذوالجلال کو اس دنیا کو ہٹانا ہوگا، اس دنیا کے سسٹم کو ہلانا ہوگا، اس دنیا کو تہ و بالا کرنا ہوگا تو خانہ کعبہ کو پہلے سے ہٹا ڈالے گا۔ رب خداوند قدوس نے اسماعیل کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، اسحاق کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، یوسف کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، لوط کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، عیسیٰ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا، اور آخر میں جس زمانے میں پیغمبر محمد رسول اللہ کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، جس زمانے میں رسول اللہ کو اس دنیا میں لانا تھا، وہ زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں، وہ فتنہ اور فساد کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ایک عجیب زمانہ تھا، وہ زمانہ جس میں کفر و شرک عام تھا، وہ زمانہ جس میں بت پرستی عام تھی، وہ کعبہ جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو کہا یہ کعبہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنوایا ہے، یہ کعبہ ایسا کعبہ ہے، یہ کعبہ ایسا مقام ہے جس کے ذریعے سے ابراہیم کو پیغام دلوایا کہ اس کو تم تعمیر کرو، اس کو تم دنیا کو بتلاؤ، یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اگر تمہیں طواف کرنا ہے تو دنیا کی کسی اور چیز کا طواف نہیں کر سکتے سوائے خانہ کعبہ کے۔ کہلوایا
آخر میں جس جگہ سے توحید کے نغمے بجتے تھے، جس جگہ سے توحید کا ڈنکا بجتا تھا، اسی جگہ پر ان کفار و مشرکین نے 360 بتوں کو رکھا اور ان کو نصب کیا، اور کفار و مشرکین ان کی پوجا کرنے لگے، بت پرستی عام ہوتی گئی۔ پیغمبر محمد رسول اللہ کو بھیجا اور کہا پیغمبر جائیے، 40 سال کے بعد نبی علیہ السلام کو 40 سال تک دنیا نے دیکھا اور 40 سال تک کہتے رہے کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، اس سے بڑا کوئی سچا آدمی نہیں، اس سے بڑا کوئی وفادار نہیں، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس سے بڑا کوئی امین نہیں، اگر اس کو کوئی بات بتائی جائے تو اس سے بڑا کوئی دیانتدار نہیں۔ نبی علیہ السلام کو 40 سال تک لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے رہے۔ نبی علیہ السلام غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پیغمبر گھبراتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت ابن زوجہ ہماری سب کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں کہ میرے اوپر ایک وحی نازل ہوئی، میرے اوپر ایک کلام نازل ہوا ہے، جو کلام موسیٰ پر نازل ہوا، جو کلام عیسیٰ پر نازل ہوا، اسی طرح کا کلام میرے اوپر بھی نازل ہوا۔ وہ فرشتہ جو آدم کے پاس وحی لے کر آتا تھا، عیسیٰ تک لاتا رہا، وہی فرشتہ میرے پاس بھی وحی لے کر آیا۔ خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی، گھبرائیے نہیں۔ دوسری وحی چند دن کے بعد نازل ہوئی، کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ پھر وحی نازل ہوئی، کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیغمبر کھڑے ہو جائیے، آپ تو گھبرا گئے ہیں، گھبرانے کا موقع نہیں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، ڈرائیے جو آپ کے قرب و جوار میں بسنے والے لوگ ہیں، چلے جائیے ان کے پاس۔ پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، صفا پہاڑی پر جاتے ہیں، جا کر ڈنکا بجاتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، نغمہ سناتے ہیں پیغمبر خداوند قدوس کی وحدانیت کا، اور کہتے ہیں لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تم نے جس جگہ کو خداوند قدوس کی عظیم بارگاہ کو، جس میں تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو تہ و بالا کر دو۔ آ جاؤ، آؤ اس ذات کی طرف، آؤ اس پروردگار کی طرف، آؤ اس ایشور کی طرف، آؤ اس گوڈ کی طرف، آؤ اس خداوند قدوس کی طرف جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے پہاڑوں کے اس کے اوپر جمایا، جس نے 1.25 لاکھ انبیاء کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آؤ اس رب کی طرف، آؤ اس رب کی طرف، اور سجدہ ریز ہو جائیے، تسلیم کر لیجئے اس کی وحدانیت کو۔ صفا پر چڑھے ہوئے قریش کی جماعت کو للکارا، بنی عادی کو للکارا، بنی فہم کو للکارا، اور للکار کر کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تمام چیزیں چھوڑ دو، چھوڑ دو لات کی عبادت کو، چھوڑ دو منات کی عبادت کو، چھوڑ دو عزا کی عبادت کو، چھوڑ دیجئے ان تمام معبودوں کو، ایک معبود کی طرف دستک دے دو اور اس کی طرف للکار جاؤ۔ اعلان کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی جانی دشمن ابو لہب اس مجلس کے اندر موجود تھا، جس کو ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ وہیں سے بدتمیزی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے مصیبت جھیلنے کا وہ دور شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ دور بھی آیا جب نبی علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کی گئیں، وہ دور بھی آیا جب نبی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، وہ دور بھی آیا جب نبی علیہ السلام کے سر کے اوپر انعام رکھا گیا کہ اگر کوئی نعوذ باللہ پیغمبر محمد الرسول اللہ کی گردن لائے گا، اگر کوئی نبی علیہ السلام کا سر مبارک لائے گا تو اس کو 500 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، اس کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ جو پیغمبر کی باتیں ہمیں آ کر بتائے گا، جو سرگوشی کرتا ہے، تو اس کو 30 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ وہیں سے دشمنیاں شروع ہوئی، وہیں سے قتل کے منصوبے بنائے گئے، اور پھر یہ بھی ہوا وہ مکہ کی سرزمین جس میں نبی علیہ السلام کو یہ کہا جاتا تھا ھذا الامین رضینا، یہ امانت دار ہے، ان کے فیصلے ہم سب مانیں گے، یہ صادق اور سچا ہے، اس کی باتوں کو ہم سچا جانیں گے۔ وہیں سے نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہا جانے لگا، اور پھر وہ دور بھی آیا جب نبی علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر، جب ان کی سرزمین کو انہی پر تنگ کر دیا گیا، وہاں سے چھوڑنے پر جو ہے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام چلے جاتے ہیں طائف کے میدانوں میں، ساتھ میں صرف ایک آدمی ہے، ایک نوجوان آدمی ہے زید بن حارثہ، وہ ساتھ میں ہے، اور جاتے ہیں نبی علیہ السلام طائف کے میدانوں کی طرف، طائف کے بازاروں کی طرف، تاکہ جا کر ان کو سبق سکھائیں، تاکہ جا کر ان کو وحدانیت کے نغمے پڑھائیں، تاکہ جا کر ان کو ایک اللہ ایک ایشور کی طرف بلائیں، اور جانے کے بعد ان کو حق کا پیغام سنائیں۔
سنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدل پا سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے ایک روایت کے مطابق 7 دن میں پہنچتے ہیں, ایک روایت کے مطابق 3 دن میں سفر کرتے ہیں. وہ سرزمین اللہ کرے آپ سب دیکھ کر آئیں طائف کی سرزمین کو. جب آپ چڑھیں گے ان پہاڑیوں پر, جب جائیں گے آپ اور دیکھیں گے آپ وہاں کی مشقت اور جھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ وہاں کتنی اونچائی ہے. مکہ سے طائف کی پہاڑی جہاں پر بستی آباد ہے 450 کلومیٹر کی اونچائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو اور بھی زیادہ اونچی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچتے ہیں حق کا پیغام سنانے کے لیے, حق کی دعوت دینے کے لیے. نبی پہنچتے ہیں طائف کے میدان میں, دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے, کوئی آنے والا آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جا کر وہاں مکہ طائف کی سرزمین کا جو سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میں پیغمبر محمد رسول اللہ ہوں, میں وہ ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے یہ آخری رسول ہیں, آخری پیغام رساں ہیں, رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, اس ایشور کی طرف سے. تو پیغمبر نے جب دعوت دی تو کہا اس نے کہ بدبخت نعوذ باللہ, اس نے الفاظ استعمال کیے کہ کیا اللہ کو ایسا رسول بھیجنا تھا, ایسا پیغمبر بھیجنا تھا, ایسا قائد اور لیڈر بھیجنا تھا جس کے پاس سواری کے لیے سفر کرنے کے لیے کوئی سواری کا انتظام بھی نہیں, پیدل باز سفر کرتے ہوئے مکہ سے طائف تک آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیا. آگے چلتے ہیں یہاں تک کہ ہر ایک فردن ہر ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے میں پیغمبر محمد رسول اللہ ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, میں وہ ہوں جس کے بارے میں قرآن میں رب ذوالجلال نے کہا یہ ڈرانے والا بھی ہے, یہ خوشخبری دینے والا بھی ہے, میں آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں. لیکن طائف کے لوگوں نے پیغام سننے سے انکار کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلتے ہیں اور زید بن حارثہ کو کہتے ہیں مایوسی کا شکار, نا امیدی کا شکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلتے ہیں اور چلتے چلتے یہ سوچتے ہیں کہ چلیے اب کہیں اور سرزمین تلاش کریں گے, کسی اور زمین پر جائیں گے, وہاں جا کر حق کا پیغام سنائیں گے, وہاں جا کر توحید کے نغمے لوگوں کو بتلائیں گے, وہاں جا کر کلمہ صداقت لوگوں کو بتلائیں گے اور کہیں گے آؤ اس اللہ کی طرف جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, آؤ اس ذات کی طرف. تو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے میٹنگ کی, ان لوگوں نے گٹھ جوڑ کیا اور کہا اس پیغمبر کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا, اس شخصیت کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیا. اور وہاں کے نوجوان اوباش لچکوں کو اکٹھا کیا اور کہا تمہیں پتھر ان پر برسانے ہیں, تمہیں مارے ان کو زدو کوب کرنا ہے, تمہیں ان کے اوپر اینٹیں اور روڑے برسانے ہیں. نعوذ باللہ, پیغمبر محمد رسول اللہ طائف کی طرف سے واپس ہو رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. قربان جائیے اس نبی پر جس نے اس دین کی خاطر, اس اسلام کی خاطر سب کچھ برداشت کیا, تمام کی تمام تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک ادنا سی جھلک رکھی. وہ جنگ احد کو یاد کیجئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک, دانت مبارک کو شہید کیا گیا. وہ مکہ کو یاد کیجئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بازار کے اندر جو ہے امامے کو کھینچا گیا, بال مبارک کو کھینچا گیا اور منہ مبارک پر تھوکا گیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے والد کا یہ حال دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئیں ہائے ان لوگوں نے میرے والد کا کیا حال کر کے رکھ دیا, ہائے ان لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا, جس نے آج تک کسی کو ستایا نہیں, جس نے آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا, جس نے آج تک کسی کو برا بلا نہیں کہا, اس ذات پر یہ لوگ کیسا ظلم و ستم کر رہے ہیں. سیدہ زینب ایک رکاوی کے اندر پانی لاتی ہیں, پیغمبر کا چہرہ دھلواتی ہیں اور روئے جاتی ہیں. پیغمبر محمد رسول اللہ تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں زینب آپ روئیے مت, زینب یہ تکلیفیں تو آتی رہیں گی لیکن مجھے حق کا پیغام پہنچانا ہے. اور یاد رکھنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا زینب یہ یاد رکھنا ایک دن وہ بھی آئے گا جب تیرے باپ کا یہ دین, تیرے باپ کا یہ مذہب جو دنیا کے اندر لے کر آیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے, ہر کچے پکے مکان کے اندر داخل ہو کر رہے گا. اور آپ نے وہ دور دیکھا. لیکن ایک پیشین گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی کہی, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر مجھے مبعوث فرمایا اور یہ دین میرے پاس بھیجا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین کا ذمہ مجھے بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی کے دین، اللہ تبارک و تعالی کے مذہب، جس کو قرآن یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا تو یہ بہت غریب تھا، بہت کمزور تھا، دنیا اس کو نہیں جانتی تھی، اور جب یہ دنیا ختم ہونے کے کگار پر ہوگی تو بھی یہ دین ختم ہو کر رہ جائے گا، یہاں تک کہ یہ دین جس جگہ سے نکلا تھا وہیں پر واپس لوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج آپ نے اس مذہب کی، اس اسلام کی قربانیوں کو بھلا دیا، تبھی تو آپ کی بچیاں، آپ نے یہ نغمے، یہ قصے، یہ واقعات، یہ قربانیاں جو آپ کے بزرگوں نے، آپ کے پیروکاروں نے، اس اسلام کے پیروکاروں نے دی تھی، اس اسلام کے رہنماؤں نے، اس مذہب کے متوالوں نے دی تھی، اس مذہب کے جیالوں نے اس اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی تھی، آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا، آپ نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، آپ نے اپنے گھروں میں ان واقعات کو نہیں دہرایا، ان مصیبتوں اور تکلیف کو جو نبی علیہ السلام نے جھیلی ہیں، صحابہ نے برداشت کی ہیں، آپ نے اپنی اولادوں کو نہیں بتایا، تبھی تو وہ اس مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے۔ دنیا تو چاہتی ہے آپ نہ سمجھیں اس مذہب کو، دنیا تو چاہتی ہے آپ نہ عمل کریں اس مذہب کے احکامات پر، دنیا تو چاہتی ہے آپ چھوڑ بیٹھیں اس مذہب کو، دنیا تو چاہتی ہے آپ چھوڑ بیٹھیں نبی علیہ السلام کے دامن کو، دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ چھوڑ بیٹھیں اس کلام اللہ کو، آپ کا رشتہ کمزور ہو جائے اس قرآن مقدس سے، آپ کا تعلق ٹوٹ جائے نبی علیہ السلام سے، دنیا تو چاہتی ہے آپ کا رشتہ کمزور پڑ جائے صحابہ سے تاکہ آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں دوسروں کا کلچر اپنا کر، آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا طریقہ اختیار کر کے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دوسری قوم کے، دوسرے مذہب کے لوگوں کا طریقہ اختیار کیا، ان کی نشانیوں کو اپنایا، ان کے جیسا اپنا حلیہ بنایا، ان کے جیسا لباس پہنا، ان کے جیسے بالوں کو بنایا، ان کے جیسے چہروں کو بنایا، تو دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا ہمیں عزت دے دے گی، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے اگر اس دنیا کے اندر عزت کسی کو ملنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ کی ذات اور مسلمانوں کی ذات ہے۔ لیکن قرآن نے اس کے اوپر قید بھی لگائی ہے، کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں، اگر آپ شرط پر عمل نہیں کرتے تو دنیا ذلیل کر کے رکھ دے گی اور یہ قرآن بھی ذلیل کر دے گا، یہ اسلام بھی آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ سورہ محمد کی آیت ہے، آخری آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، دنیا تمہاری مثال بھی نہیں دیا کرے گی، دوسری قوم آ جائے گی جو مذہب کے پرچم کو اٹھا کر رکھ دے گی اور مذہب کو اپنا لے گی اور اس اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی اور اس اسلام کا پرچم اٹھا کر رکھے گی اور دنیا کے اندر لہرا ڈالے گی، وہ قوم آ جائے گی اور پھر آپ کی کوئی مثال دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں کہہ رہا تھا اگر آپ نے اپنے مذہب کی نشانیوں کو بھلا دیا، اگر آپ نے اپنے مذہب کی روایات کو بھلا دیا، اگر آپ نے اس کلام اللہ کے احکامات کو توڑ دیا تو پھر دنیا ذلیل کر کے رہے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ بولیے، جواب دیں گے۔ آپ کے ہندوستان کو کس نہج پر چلایا جاتا ہے؟ کس دستور سے آپ کے اس ہندوستان کو چلایا جاتا ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کے مطابق اس ہندوستان کو چلایا جا رہا ہے؟ بولیے، بولو، سمویدھان کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے نا؟ بولیے، سمویدھان کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے کہ نہیں چلایا جا رہا؟ اور اگر آپ ہندوستان میں رہ کر یا کسی بھی ملک میں رہ کر اس ملک کے دستور کو، اس ملک کے قوانین کو توڑ ڈالیں گے تو ملک کا بادشاہ، اس ملک کی فورس، اس ملک کا جو منتظمہ نظام ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا آپ پر NSA نہیں لگے گا؟ کیا آپ کو دہشت گرد نہیں بتایا جائے گا؟ کیا آپ کو غدار وطن نہیں کہا جائے گا؟ کیا آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ غدار ہیں، وطن کے وفادار نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں کہا جائے گا؟ بالکل کہا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر اس دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں
یا ایک بڑے سارے ملک میں اس دنیا کے اندر پورے ہی دنیا کے اندر اگر آپ سنویدھان کو لاگو کر دیتے ہیں, اگر اس ملک کے قانون کو لاگو کر دیتے ہیں, تو اگر اس ملک کا جو بادشاہ اگر آپ کو دیکھے گا کہ آپ قوانین کو توڑ ڈال رہے ہیں, اگر آپ کو دیکھے گا کہ آپ دستور کی حفاظت نہیں بلکہ اس دستور کو تار تار کر رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا آپ اچھے سے جانتے ہیں. جب یہ دنیا کا نظام ہے, آپ کو این ایس سے لگا کر دہشت گرد بتا کر غدار وطن کہا جائے گا, تو میرے بھائیوں اگر آپ نے اس کلام اللہ سے رشتہ کمزور کیا, اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو توڑا, تو پھر کیا آپ کو مذہب کا وفادار کہا جائے گا؟ بولیے, کیا آپ کو مذہب کا پیروکار کہا جائے گا؟ کیا آپ کو کہا جائے گا کہ ہاں یہ مذہب اسلام کا وفادار ہے؟ نہیں, بلکہ آپ کو کہا جائے گا یہ مذہب کا بے وفا انسان ہے, اسلام کے داغدار کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کا حلیہ, اگر آپ کا لباس, اگر آپ کا چہرہ, اگر آپ کے اخلاق مذہب اسلام کے مطابق نہیں, تو پھر یاد رکھو مسلمانوں, میرے بھائیوں, عزیز دوستو, یہ دنیا آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی. تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے اس مذہب کے, جو مذہب اسلام ہمارا ہے, جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں, اس مذہب پر ہم چلتے ہیں, جس کے قرآن کو ہم مانتے ہیں, جس کی کتاب کو ہم سینے سے لگاتے ہیں, جس کے رسول کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں, تو پھر آپ کو کرنا ہوگا ایک ایک نقش قدم پر ان کے چلنا ہوگا, ایک ایک بات کو فالو کرنا ہوگا, ایک ایک حکم کو ماننا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں مذہب اسلام کو اگر تمہیں اپنانا ہے, مذہب اسلام کا اگر آپ نام لے رہے ہو, تو مذہب اسلام کے اندر مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ. یہ آدھا ادھورا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے, یا آدھا ادھورا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ارادہ کریں انشاءاللہ مذہب اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال مذہب اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.